الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبع سبيل من أناب إلي صدق الله العلي العظيم. مل کے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک وعلی آلک واصحابک واصحابک یا نور اللہ یا نور اللہ صلی اللہ تعالی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. علیہ وسلم. الحمدللہ ہم اور آپ یہاں محدث اعظم مشن میں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روز کی محفل کے حوالے سے حاضر آئے ہیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرمائے، اس محفل کو قبول فرمائے، اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے وسیلے اللہ تعالیٰ اس مشن کو مزید سے مزید تر ترقی عطا فرمائے. ہم اور آپ عرس کی محفل میں آئے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ عرس میں عام طور پہ کیا ہوتا ہے. عرس میں عام طور پہ یہی ہوتا ہے کہ جس شخصیت کا ہم عرس مناتے ہیں اس شخصیت کے زندگی کے حالات، واقعات، کرامات، ان کی خدمات، ان چیزوں کا بیان ہوتا ہے. In every عرس محفل we go, we listen the stories and the life and the miracles performed by the friend of Allah, by the wali of Allah, whose Urs we are celebrating. So now the first question comes to our mind: what is the benefit of congregating on the name of awliya? ولیوں کے نام پر یوں ہر ماہ، ہر 6 ماہ محفلیں سجا کر کے جمع ہونا، اس کا کیا مقصد ہے؟ What is the benefit of this and what is the purpose behind this? یہی سوال حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تھا، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سلسلے قادریہ کے جو بزرگان دین ہے ان میں حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غوث پاک سے بھی پہلے کے ہیں. تو حضرت جنید بغدادی سے پوچھا گیا کہ آخر مشائخین کے حکایات سن سن کے بندوں کو ملتا کیا ہے، مریدین کو کیا فائدہ ملتا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا الحکایات جند من جنود اللہ یقوی بہ قلوب المریدین. The stories of mashayikhin, they are very strong army of Allah subhanahu wa ta'ala, and the qulub and the hearts of murideen get strengthened by listening their waqi'at and their stories. پھر حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات پر تبصرہ بھی ہے. قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے بہت سارے پچھلے نبیوں کے واقعات، اپنے نبی پر جو کلام اتارا اس کلام میں ان واقعات کا ذکر فرمایا. حضرت موسیٰ کے واقعات قرآن میں ہے، حضرت نوح کے واقعات قرآن میں ہے، اور حضرت موسیٰ کے واقعات تو اتنی کثرت سے ہے کہ the most mentioned prophet in Quran حضرت موسیٰ علیہ السلام.
قرآن مقدس میں بہت سارے پچھلے انبیاء کے واقعات ہیں. ان واقعات کو کیوں بیان کیا گیا؟ تو قرآن ایک جگہ یہ کہتا ہے کہ تلک القری نقص علیک من انبائک، یہ پچھلے نبیوں کی خبریں اور ان کے واقعات ہم تم پر اس لیے بیان کرتے ہیں کہ ما نثبت به فؤادک، we can keep your heart firm, we can strengthen your قلب. تو اب آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ پچھلے نبیوں کے واقعات سن کر جب نبی الانبیاء سید الرسل صلی اللہ تعالی وسلم کے دل کو تقویت مل سکتی ہے اور ثبات مل سکتا ہے، تو پھر مشائخین کے واقعات سن کر کے ان کے مریدین کے دلوں کو تقویت کیوں نہیں مل سکتی؟ آپ نقطہ سمجھے؟ If the stories of the previous prophets can benefit the prophet of the best, Sayyiduna Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, then why the stories of mashayikhin cannot strengthen and benefit the hearts of their murideen, their disciples? اس لیے آپ نے ارشاد فرمایا کہ مشائخین کی حکایات کا یہ فائدہ ہے. اس سے ملتی جلتی ایک بات مجھے امام غزالی کی ملی. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے ایھا الولد. یہ کتاب امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے ایک شاگرد کی ریکویسٹ پر لکھی. آپ کے ایک شاگرد نے آپ سے ایک مرتبہ پوچھا کہ حضرت I spent so many years in your company, in your dars, and I got so much benefit from you, but now I want you to admonish me. میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے کچھ اور وصیت نصیحت کریں. تو اس پر آپ نے ایک چھوٹا سا کتابچہ بکلیٹ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے کچھ نصیحتیں کی which came out in a form of booklet. ایھا الولد, oh my beloved son. اس کتاب میں آپ نے یہ لکھا کہ مرشد جو ہے, مرشد اسپریچول گائیڈ, مرشد کا فائدہ ہی یہ ہے کہ مرشد جو ہے وہ ایک کسان کی طرح ہوتا ہے. اسپریچول گائیڈ از لائک اے فارمر. کیوں؟ اس لیے کہ کسان جو ہے وہ کھیت میں جو ویسٹ ہوتا ہے, جو کانٹے ہوتے ہیں, جو ردی اور خراب چیزیں ہوتی ہے, ان چیزوں کو دور کر کے کھیتی کو چمکاتا ہے, صاف کرتا ہے اور اس کو بینیفیشل بناتا ہے. تو ایک اسپریچول گائیڈ جو ہوتا ہے وہ بھی یہی کام کرتا ہے کہ دلوں پر کانٹے جم جاتے ہیں, دلوں کے اوپر بہت ساری خراب چیزیں جم جاتی ہے. اب ان دلوں پر جمی ہوئے کانٹے اور ان خراب اور ردی چیزوں کو جو سچا مرشد ہوتا ہے وہ دور کرتا ہے اور دل کو چمکاتا ہے. سبحان اللہ. He removes the thorns and all wasted from your heart and then he keep it clean. یہ مرشد کا فائدہ ہوتا ہے. اب آپ اور ہم دونوں اپنے آپ سے پوچھیں کہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں منسلک ہو کر کے میں نے اور آپ نے کتنا فائدہ حاصل کیا. We need to ask this question to ourselves. میں نے کتنا فائدہ حاصل کیا؟ کیونکہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو فرمان یہ ہے کہ قدمی هذه على رقبة كل ولی اللہ. میرا یہ قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن پر ہے. یہ فرمان آپ نے کچھ 10 مرتبہ سنا ہوگا, سنا ہے کہ نہیں؟ لو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ مجھے بتاؤ کہ اس کا کیا مطلب ہے. آج کی محفل میں this is the first question I would like to ask you. What did you understand from this statement and saying of Sayyidina Ghaus Pak radiyallahu ta'ala, where he says that this foot is on the neck of each and every friend of Allah? What did you understand this from this?
کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کا حقیقی قدم جو ہے وہ اللہ کے ہر ولی کی گردن پر ہے؟ تو قلائد الجواہر میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ تو ادب سے گری ہوئی بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان اپنا قدم کسی کی گردن پہ رکھ دے. یہ تو ادب سے گری ہوئی بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان اپنا قدم کسی کی گردن پر رکھ دے. اگر یہ بات ادب سے گری ہوئی معلوم ہوتی ہے then this could not be referred to غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ. کیونکہ کون ولیوں میں ایسا ہوگا جو غوث پاک سے زیادہ عزت والا ہوگا؟ کوئی ہو سکتا ہے؟ تو یہ مطلب تو ہو نہیں سکتا. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ تو آپ نے 2-3 مطالب بیان کیے ہیں. ان میں سے ایک مطلب اس کا یہ بیان کیا کہ غوث پاک یہ کہتے ہیں کہ میرا یہ قدم یعنی جو میرا طریقہ ہے وہ طریقہ سارے ولیوں کے طریقے سے افضل ہے. سبحان اللہ. میرا طریقہ my سلسلہ and my طریقہ it is greater than the طریقہ and سلسلہ of all other friends of Allah. اس کا ایک مطلب یہ بیان کیا گیا. تو حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کا جو سلسلہ ہے سلسلہ قادریہ اس میں تو بڑی برکتیں ہیں، برکتیں ہی برکتیں ہیں. لیکن سوال یہ کرنا ہے کہ میں نے اور آپ نے کتنی برکتیں حاصل کی. ہم غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی کرامات کا بہت شور سنتے ہیں اور اکثر محفلوں میں کرامات ہی بیان ہوتی ہے. اور شاید آج آپ یہی سوچ کے آئے ہوں گے کہ بہت سی کرامات آج بھی سنیں گے. سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی میں کرامات کے علاوہ اور بھی بہت کچھ ہے اور ان سے ہمیں بہت کچھ سیکھنا بھی ہے. Because غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ is our ideal. He is our role model. There is so much for us to learn and implement from the life of سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ. ایک بڑی مشہور کرامت ہی لے لیں. As we all know, when he was 18 years old, he traveled to Baghdad for seeking knowledge. And he was surrounded by 40 robbers. 40 ڈاکوؤں نے آپ کا محاصرہ کر لیا. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ did not hesitate, he did not get scared, and he revealed the truth. کہ میرے پاس ہیں اشرفیاں. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی یہ بات سن کر کے جتنے ڈاکو تھے سب نے توبہ کر لی اور غوث پاک کے ہاتھوں پر توبہ کر کے وہ سب کے سب جو ہے وہ سچے مسلمان ہو گئے. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس واقعے سے ہمیں درس کیا ملتا ہے. واقعے سے سب سے پہلا درس جو بڑا مشہور ہے وہ تو یہ ملتا ہے کہ always you need to stay firm on truthfulness. ہمیشہ سچ پر ثابت قدم رہنا چاہیے اور رہنا بھی چاہیے. یہ اور بات ہے کہ ہم رہ نہیں پاتے. رہنا چاہیے یہ تو سب کہتے ہیں لیکن رہنے کے لیے تیار کوئی نہیں ہوتا. کیونکہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ بھائی جھوٹ کا جب تک سہارا نہیں لیں گے کام ہی نہیں چلے گا. بزنس ہو تو جھوٹ، ورکرز کو ویجز دینا ہو تو جھوٹ، کام چلانا ہو تو جھوٹ، دینی کام میں آنا ہو تو جھوٹ. یعنی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کا عرس ہم سب مناتے ہیں لیکن فرمان پر کسی ایک کا بھی عمل نہیں. تو پھر برکتیں کہاں سے حاصل ہوگی؟ نہیں ہوگی نا ایسے تو برکتیں حاصل. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے تو یہ ارشاد فرمایا کہ میری ولایت جو ہے اس کی بنیاد 2 چیزوں پر ہے. My sainthood, it is based on 2 things. ارشاد فرماتے ہیں کہ صدق مقال اور عقل حلال. Truthfulness and عقل حلال, the pure and halal sustenance. یہ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جس پر میری ولایت کی بنیاد ہے. یہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. عزیزان ملت اسلامیہ میں واقعہ یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی سچائی کو بیان کر دینے پر 40 ڈاکوؤں نے توبہ کر لی
اس واقعے سے سب سے بڑا لیسن اور سب سے بڑا درس جو ہمیں اور آپ کو حاصل کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ایک اچھے انسان کی پہچان اور شناخت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اپنا اچھا اثر دوسروں پہ چھوڑتا ہے لیکن وہ کسی برے کا اثر خود قبول نہیں کرتا. A good person leaves his impact on bad people, but he does not accept the influence of bad people. یہ سب سے بڑا درس جو ہمیں حاصل کرنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ 40 people, they were not able to change غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ and to divert his attention from truthfulness. But غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ alone was able to change 40 robbers. 40 ڈاکوؤں کے دل کو بدلنے کے اوپر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ جو ہے آپ نے ان کے دلوں کو بدلا, لیکن 40 مل کر کے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کو سچائی کے راستے سے نہ روک سکے. یہاں سے پتہ یہ چلا کہ ایک اچھے انسان کی پہچان یہ ہے کہ whoever comes close to him, whoever comes in his company, he is always putting his influence on them and he does not accept their bad influence. ہماری ینگسٹر بہت سارے پیرنٹس کی شکایت ہوتی ہے کہ یونیورسٹی میں میرا بچہ گیا, فلاں غیر مقلد اہل حدیث دیوبندی سے دوستی ہو گئی, اب وہ فاتحہ پہ اعتراض کرتا ہے, وہ نیاز پہ اعتراض کرتا ہے, وہ میلاد پہ اعتراض کرتا ہے, وہ عرس پہ اعتراض کرتا ہے, وہ نماز میں رفع یدین کرنا شروع کر دیا ہے, وہ یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے بچے نے ان کا اثر قبول کر لیا لیکن آپ کا بچہ اپنا اثر ان پہ کیوں نہیں چھوڑ پایا؟ بات سمجھ آ رہی؟ آپ کا بچہ جو ہے اس نے 3 سال اس کی سنگت اور صحبت میں گزارے. Now he is questioning you about میلاد, he is questioning you about عرس of سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ, he is questioning you about فاتحہ and نیاز. But why your child was not able to change him and bring him close to Miladun Nabi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, bring him close to Shaykh Abdul Qadir Jilani radiyallahu ta'ala, bring him close to Sarkar Gharib Nawaz rahmatullahi ta'ala alayhi, bring him close to Mazhab Ahlus Sunnati wal Jama'ah? Why he was failed to change him and his friend was successful to change your son? بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آپ کی؟ میں بہت آسانی سے میں گفتگو کر رہا ہوں تاکہ آپ کی سمجھ شریف میں بات اچھی طرح آ جائے. This is the question we need to ask ourselves. اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ بد عقیدہ حضرات جو ہیں وہ اپنے برے عقیدے اپنی اولاد تک منتقل کرنے میں مکمل طور پر کوشش کر رہے ہیں, لیکن ہم اور آپ اپنی اولاد تک اپنے صحیح عقائد جو ہے وہ ٹرانسفر کرنے میں کہیں نہ کہیں فیل ہو رہے ہیں, کہیں نہ کہیں فیل ہو رہے ہیں, ورنہ ایسا نہیں ہوتا. بہت سارے حضرات نے تو مجھے کہا کہ میرا بچہ اس پہ اعتراض کرتا ہے, اس پہ اعتراض کرتا ہے, وہ تو اب جو ہے شب برات میں بھی نہیں آتا, وہ تو شب معراج کو بھی کہتا ہے کہ this is innovation. صحابہ they have not gathered in their entire life in the name of Mi'raj Nabi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. They have not come together in the masjid for Shab Barat, and what all this is bid'ah. بہت سارے حضرات یہ کہتے ہیں. کمپلین تو ہم سب کرتے ہیں لیکن اب سلوشن کی طرف کون جائے گا؟ اقبال نے اسی لیے کہا تھا کہ وہ تھے ہمارے ہی آباء و اجداد, لیکن ہم کیا ہیں؟ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہیں. زمانہ اپنی چال چل گیا, بد عقیدہ حضرات اپنے انقلابات پیدا کر چکے, but where are we and why still we are sleeping? اور غضب تو یہ ہے کہ غوث پاک ہماری جماعت میں, غریب نواز ہماری جماعت میں, مخدوم اشرف سنانی ہماری جماعت میں, حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند ہماری جماعت میں, حضرت شہاب الدین سہروردی ہماری جماعت میں, امام احمد رضا جیسا مفکر ہماری جماعت میں, محدث اعظم ہند جیسا محدث ہماری جماعت میں, لیکن یہی جماعت دوسروں کے مقابل میں فیل نظر آتی ہے. تو کمی ہم میں ہے نا, اس کمی کو پورا کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے؟ We need to seek knowledge.
The life of Huzur Ghaus Pak radiyallahu ta'ala is not about only miracles and karamat. Sayyidina Ghaus Pak radiyallahu ta'ala spent his entire life in seeking knowledge, spreading knowledge, and he radiyallahu ta'ala prepared his students and his talamiza to go through around the world and spread the knowledge. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں نے حضور غوث پاک کو جتنا پڑھا ہے، آپ کی دعا سے میں نے بہجت الاسرار شریف پڑھی، قلائد الجواہر میں نے پڑھی، حضرت غوث پاک پہ لکھی گئی شیخ محقق کی کتاب اخبار الاخیار میں نے پڑھی، زبدۃ الاثار میں نے پڑھی، سرکار غوث پاک کی سوانح پر میں نے بہت ساری کتابوں کا مطالعہ کیا، اور الحمدللہ میں نے غوث پاک پر جتنا مطالعہ کیا ہے کسی اور ولی پر اتنا مطالعہ کیا ہی نہیں. لیکن مجھے جو بات بنیادی نظر آئی وہ یہ نظر آئی کہ غوث پاک کی پوری زندگی پڑھنے پڑھانے کا نام ہے. پوری زندگی پڑھنے پڑھانے کا نام. پیدائشی ولی تھے، 18 سال کی عمر میں آپ نے طلب علم کا سفر کیا بغداد جیسے سینٹر آف نالج کے اندر، اور آپ تقریباً 25-30 سال وہاں علم حاصل کرتے رہے، اور علم حاصل کرنے کے بعد آپ نے تقریباً 40 سال جو ہے وعظ و نصیحت اور تقریر کے ذریعے دین اسلام کی تبلیغ انجام دی، اور آپ نے تقریباً 30-35 سال اپنی زندگی میں پڑھایا باقاعدہ طلبہ کو. اور کیسا پڑھایا معلوم ہے؟ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ صبح میں حدیث پڑھاتے، تفسیر پڑھاتے، فقہ پڑھاتے، اصول فقہ پڑھاتے، نحو، صرف، ان سارے فنون کو سرکار غوث پاک اپنے طلباء کو پڑھاتے، اور بعد ظہر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ اپنے طلباء کو قرأت پڑھاتے، قرأت کا علم، تجوید کا علم پڑھاتے اپنے طلباء کو. تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی پوری زندگی پڑھنے پڑھانے میں گزری. اور آپ تو خود ارشاد فرماتے ہیں کہ ابتدا میں شروع میں جب میں نے تقریر کرنا شروع کیا تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے استاد محترم اور جن سے میں نے خرقہ پہنا، یعنی میرے مرشد اجازت بھی حضرت ابو سعید مخزومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا مدرسہ جو ہے حضرت نے مجھے سپرد کیا کہ آپ یہیں سے تدریس کا کام شروع کریں. تو میں نے وہاں سے تدریس کا کام شروع کیا، اور اس کے بعد پھر یہ مدرسہ جو ہے مدرسے قادریہ کے نام سے مشہور ہوا. ابتدا میں صرف 3-4 لوگ ہوتے تو ان کے سامنے بھی میں تقریر کرنا شروع کر دیتا. He said that I never used to wait for 50, 100 and 200 people to come and then I can give a speech. No. Even if 2, 3, 4 people used to be in front of me, I used to give nasiha to them. اور حضور غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر اللہ نے مجھے مقبولیت عطا فرمائی، اور ایسی مقبولیت عطا فرمائی کہ میری تقریر کے اندر اور میری وعظ اور نصیحت کے اندر 1-2 ہزار نہیں بلکہ 70,000 افراد جمع ہو جایا کرتے تھے. 70,000 people used to come to listen سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ. اور ارشاد فرماتے ہیں کہ 400 ایسے لوگ موجود ہوتے سامنے جو قلم اور دوات لے کر کے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان فیض ترجمان سے نکلنے والے نکات اور پوائنٹس کو لکھا کرتے تھے. آج لکھنے کا زمانہ ہے. آج تو وینیو کہاں ہے اور مینیو کون ہے، کیا ہے، 2 چیزوں پر گفتگو ہوتی ہے. وینیو مینیو، ان 2 کا وزن بڑا، یہ اچھا وزن بھی اچھا ہے، وینیو مینیو. لکھنے پڑھنے کا زمانہ گیا میرے بھائیوں، اب کہاں لکھنے پڑھنے کا زمانہ رہا. اب قلم اور کاغذ اپنے ہاتھوں میں رکھنا لوگ اپنی قصر شان سمجھتے ہیں. لیکن جو قوم لکھتی ہے، پڑھتی ہے، علم کو کتابت کے ذریعے محفوظ کرتی ہے، وہی قوم کامیاب ہوتی ہے. آپ ان کو دیکھو نا، یہود و نصارہ کو، کیونکہ ہم تو ان کے ملکوں میں رہتے ہیں، جہاں بھی جاتے ہیں بس پین اور قلم
اور کچھ نہ کچھ کتاب اور بک ان کے ہاتھ میں رہتی ہے اور وہ لکھتے ہیں. حالانکہ کمپیوٹر کا زمانہ ہے تو کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ یہ پین اور بک لے کر کے کیوں لکھتے ہیں, ٹائپ کیوں نہیں کر لیتے. لیکن پھر مجھے پتا چلا کہ نہیں, جو ہاتھ سے کاپی میں لکھا ہوا ہے نا وہ جتنا محفوظ رہے گا وہ کمپیوٹر والا اتنا محفوظ نہیں رہتا. قید العلم بالکتاب, اسی لیے فرمایا کرتے تھے عرب کے علم کو لکھ کر کے قید کر دو. سمجھ رہے, تو لکھنے پڑھنے کی عادت ڈالے, اور لکھ پڑھ نہ سکے تو کم از کم لکھنے پڑھنے والوں کے قریب ہی رہا کرے. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اغدو عالما او متعلما او مستمعا او محبا فلا تكن الخامس فتهلك. تم سے ہو سکے تو اس حال میں صبح کرو کہ تم عالم ہو, اور اگر عالم نہ بن سکو سیکر آف نالج, متعلم بن جاؤ, اور اگر سیکر آف نالج بھی نہ بن سکو تو مستمعا, لسنر آف عالم, کم از کم عالم دین کو سننے والے بن جاؤ. او محبن, اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو عالم سے محبت کرنے والے ہی بن جاؤ. فلا تکن الخامس, پانچواں نہ بننا, فتہلک, ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے. پانچواں نہ بننا یعنی پانچواں کون سا, رہو آخری صف میں اور اعتراض کرو مصلی امامت پر, نماز پڑھانے والے پر. امام صاحب کی ٹانگیں ادھر رہتی ہے, امام صاحب امامہ نہیں پہنتے ہیں, امام صاحب یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں, تو پچھلی صف میں رہ کر کے مصلی امامت پر کھڑے ہونے والے پر جب تم اعتراض کرنا شروع کر دو اور تمہارے اعتراضات شریعت کے دائرے میں نہ ہو, بغض و عداوت اور حسد کی بنیاد پر ہو, تو یہی پانچواں ہے جس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضور نے فرمایا تھا کہ یہ والا نہ بننا, اگر یہاں چلے گئے نا فتہلک تو پھر ہلاک ہو جاؤ. بات سمجھ میں آ رہی ہے. تو لکھنے پڑھنے کی عادت ڈالنا یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک بہترین حصہ ہے. 400 افراد قلم اور دوات لے کر کے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں بیٹھا کرتے تھے, اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ بات شاید آپ پہلی بار سنتے ہوں گے, بہجت الاسرار شریف میں لکھا ہوا ہے کہ غوث پاک کو اللہ رب العزت نے 49 اولاد عطا فرمائے تھے. کتنی 49. کتنی اولادیں آپ کی تھی؟ 49. اور 49 میں 27 جو ہے اولاد ذکور یعنی میل چلڈرن. کتنے؟ 27 میل چلڈرن, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کی بیٹیاں تھی. تو آپ کے جو 27 بیٹے تھے نا, ان میں ہر بیٹا اپنے وقت کا فقیہ, مفسر اور محدث. سبحان اللہ. ایک بھی بیٹا ایسا نہیں غوث پاک کا کہ جو اپنے وقت کا سب سے بڑا محدث نہ ہو. بہجت الاسرار شریف میں لکھا کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد نے علم کے وہ چراغ جلائے ہیں کہ جہاں اور جس ملک میں گئے آپ نے علم کی محفلیں سجائی. سبحان اللہ. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد مصر میں بھی گئی, اور وہاں بھی سلسلے قادریہ کو فروغ دیا, تصوف کو پھیلایا, اور لوگوں کو قرآن حدیث کا علم سکھاتے اور علم کی محفلیں سجا کر کے لوگوں کو دین سے قریب کرتے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد بغداد میں بھی, اور جہاں جہاں حضور غوث پاک کی اولاد پہنچی ہے, الحمدللہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد نے, آپ کے تلامذہ اور آپ کے شاگردوں نے, اور آپ سے منسلک رہنے والے افراد نے دین کی وہ خدمات انجام دی ہے کہ تاریخ اسے کبھی فراموش نہیں کر سکتی. ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں. تاتاری قوم کا نام آپ نے سنا ہے؟ تاتاری قوم یہ بڑی جابر ظالم قوم گزری ہے. آج فلسطین کے اندر جو کوہرام اور جو ظلم برپا ہے, ہم اور آپ روزانہ اس کو نیوز میں پڑھتے بھی ہیں, سنتے بھی ہیں, ہمارا دل جو ہے وہ جلتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے, قبلہ اولا کو آزادی نصیب فرمائے. لیکن جب آپ تاتاریوں کے ظلم کو کتابوں میں پڑھیں گے تو آپ کہیں گے کہ فلسطین تو کچھ ہے ہی نہیں. ہزاروں ہزار لوگوں کا قتل عام اور انسانوں کی کھوپڑیوں کے مینار, ایسا ظلم. بغداد کی اینٹ سے اینٹ ہلا دی تھی تاتاریوں نے. اتنی ظالم اور جابر قوم یہ گزری ہے.
لیکن تاتاری قوم میں بھی اسلام آیا ہے تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے کے بزرگان دین سے آیا ہے۔ زبدۃ الاثار میں شیخ محقق نے لکھا ہے کہ حضرت سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سلسلے قادریہ ہی کے ایک خراسانی بزرگ تھے، وہ تاتاری قوم جو ہے اس کا جو بادشاہ تھا چنگیز خان اس کا نام تھا، تو چنگیز خان کا ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا تبودار خان، وہ شکار سے واپس آ رہا تھا۔ تو یہ بزرگ جو ہے انہوں نے سوچا کہ چلو اسلام کی دعوت دینے کے لیے ہم تبودار خان کے پاس جاتے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ تبودار خان کون ہے؟ کہا کون ہے؟ کہا یہ چنگیز خان کی اولاد ہے جس نے بغداد کی اینٹ سے اینٹ ہلا دی ہے اور جس کے ظلم کی داستانیں جو ہے اس سے تاریخ بھری پڑی ہے، اس کے سامنے جانا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ لیکن خراسانی بزرگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم اللہ والے ہیں اور اللہ والے ہر جگہ پہنچتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کا خوف رکھتے ہیں، کسی اور کا رکھتے نہیں۔ یہ بزرگ قریب گئے، تبودار خان شکار سے واپس ہو رہا تھا، تو تبودار خان کے سامنے جب آپ نے دعوت پیش کی تو وہ یہ کہنے لگا کہ مجھے پہلے یہ بتاؤ کہ تمہاری داڑھی کے بال اچھے ہیں یا پھر میرے کتے کی دم اچھی ہے، دونوں میں کون اچھا ہے؟ تو حضرت سرکار بغداد کے سلسلے سے منسلک یہ خراسانی بزرگ جو ہیں انہوں نے یہ کہا کہ میں بھی ایک مالک کا کتا ہوں، اگر میں اس کی فرما برداری کرتا ہوں تب تو میری داڑھی کے بال تیرے کتے کی دم کے بال سے بہتر ہے، اور اگر میں اس کی فرما برداری نہیں کرتا تو پھر تیرے کتے کی دم کے جو بال ہے وہ بہتر ہے میری داڑھی کے بال سے۔ جب آپ نے اسے یہ جواب دیا تبودار خان کو تو وہ ہل گیا، اس کے دل پر اثر ہوا اس کا، اور کہا کہ حضرت آپ میرے ساتھ میرے محل میں پہنچے۔ حضرت وہاں تشریف لے گئے، آپ نے واضح نصیحت کی، اس پر بڑا اثر ہوا اور اس نے چھپ کر کے اسلام بھی قبول کر لیا۔ لیکن اس نے یہ کہا کہ میں اپنی قوم کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کروں گا اور آپ اتنے دنوں کے بعد یہاں آنا۔ حضرت چلے گئے اور اس کے بعد پھر قضائے الہی سے حضرت کا وصال ہو گیا۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ اچھی اولاد چھوڑ کر کے جو جاتا ہے وہ اس کے لیے صدقہ جاریہ ہو جاتی ہے۔ تو حضرت کی اولاد میں سے ایک لڑکے نے سوچا کہ چلو والد صاحب کا تو انتقال ہو گیا ہے، ہم ہی چلے جاتے ہیں تبودار خان کے پاس اور دیکھتے ہیں کہ کیا حال ہے اس کی قوم کا۔ تو یہ وہاں پر پہنچے اور پہنچ کر کے انہوں نے کہا کہ آپ نے ہمارے والد صاحب کو کہا تھا لیکن وہ آ نہ سکے، قضاء الہی سے انتقال ہو گیا، ہم ہی تشریف لے آئے ہیں، آپ کی قوم کا کیا حال ہے اور کتنے افراد نے اسلام قبول کیا؟ تو تبودار خان نے کہا کہ اکثر لوگ ہماری قوم کے جو امیر اور حکمراں ہیں انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، سوائے ایک بڑا ظالم امیر ہے، وہ اسلام قبول نہیں کر رہا، اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں صرف طاقت کو خدا مانتا ہوں، کسی اور کو میں خدا نہیں مانتا۔ اور حضرت نے کہا کہ چلو مجھے اس کے سامنے لے چلو۔ جب حضرت اس کے سامنے گئے تو وہ حضرت سے یہ کہنے لگا کہ میں آپ سے کشتی لڑوں گا یا کسی پہلوان کو آپ کے مقابلے میں چھوڑوں گا، اس کے مقابلے میں اگر آپ کامیاب ہو گئے تو پھر میں آپ کی بات مانوں گا، اور اس کے مقابلے میں اگر آپ کامیاب نہیں ہوئے تو آپ کی بات میں نہیں مانوں گا۔ تبودار خان نے حضرت سے کہا کہ حضرت آپ اس کے قریب نہ جائیں، آپ ایک معمر اور بزرگ شخصیت ہیں، اور یہ تاتاری پہلوان جو ہیں بڑے جنگجو ہوتے ہیں، بڑے طاقتور ہوتے ہیں، اور میں نہیں چاہتا کہ وہ آپ کی کسی طرح کی بے احترامی کرے اور آپ کو کسی طریقے سے تکلیف پہنچائے، آپ اس کے قریب نہ جائیں۔ لیکن پھر بھی حضرت اس کے قریب گئے اور آپ نے جاتے ہی اس کو ایک زوردار ایسا تماچا مارا کہ وہ تلوار اٹھانے سے پہلے ہی زمین پہ گر گیا۔ وہ خود اٹھا، حضرت کے ہاتھوں کو چوما اور اعتراف کر گیا کہ آپ کے ہاتھوں میں کوئی جسمانی طاقت نہیں ہے بلکہ یہ روحانی خون دوڑ رہا ہے، سبحان اللہ، کیونکہ میں جنگوں میں شرکت کر چکا ہوں، میرے ظلم اور جبروت جو ہے اس کی داستانیں لکھی جا رہی ہے،
لیکن اتنا پاورفل آدمی میں نے اپنی زندگی میں آج کبھی دیکھا ہی نہیں آج تک. اور اس کے بعد پھر اس نے اسلام قبول کیا, تاتاریوں کے دوسرے امیروں نے اسلام قبول کیا, اور اس طریقے سے وہ ظالم اور جابر قوم جس کے ظلم اور جبر کی داستانیں مشہور تھی, وہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے سلسلے قادریہ سے منسلک بزرگان دین کے ذریعے مسلمان ہوئے. اور ایک بات نہیں ہے, ایسی ہزاروں باتیں موجود ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ مزرعی چشت و بخارا عراق و اجمیر کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا. چاہے وہ چشت میں سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کھیتی ہو, چاہے وہ بخارا کا مقام ہو, چاہے وہ عراق ہو, اجمیر ہو, جہاں کہیں چلے جاؤ غوث پاک ہی کا فیضان بڑھ رہا ہے. غوث پاک ہی کا فیضان ہر جگہ بڑھ رہا ہے, اور آپ ہی کے افراد اور آپ ہی کی بارگاہ کے شاگردین اور مریدین جو ہے انہوں نے دین کی خدمات کو انجام دیا ہے. اسی لیے تو غوث پاک کو محی الدین کہا جاتا ہے, دین کو زندہ کرنے والا. آپ کیا سمجھتے ہیں فجر کی اذان ہوگی اور آپ گدے پر آرام کریں گے اور دین زندہ ہو جائے گا؟ یہ خام خیالی چھوڑ دیں, اس طریقے سے دین زندہ نہیں ہوتا. دین زندہ کرنے کے لیے بڑی محنتیں کرنی پڑتی ہے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھ پر تبلیغ دین کا ایسا اثر اور ایسا رنگ چڑھا رہتا کہ میں یہ سوچتا کہ ہر وقت میرے سامنے کچھ لوگ موجود ہوں تو میں ان کے سامنے دین ہی کی باتیں کیا کروں, دین ہی کی باتیں میں ان کے سامنے کیا کروں. اس طریقے سے دین زندہ ہوتا ہے. اس کے لیے رجال کار تیار کرنے پڑتے ہیں, اس کے لیے شاگردین اور مریدین تیار کرنے پڑتے ہیں. اور آپ کو ایک اور بات بتاؤں, آج کل ہم دیکھتے ہیں اور عام طور پہ ہوتا بھی یہ ہے کہ کسی شخص کو اگر مقبولیت حاصل ہو تو اس کے پیچھے کچھ ظاہری اسباب ہوتے ہیں. ایک ریزن تو اور سبب تو یہ ہوتا ہے کہ انسان بڑا نالجبل ہے, علم والا بندہ ہے, تو اس کے علم کی بنیاد پر اس کو شہرت مل جاتی. سمجھ رہے ہیں؟ through his knowledge he is getting accepted. اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ انسان جو مقبول ہوتا ہے وہ خود تو اتنا پڑھا لکھا بندہ ہے نہیں, لیکن پڑھے لکھے لوگوں میں اور خاندان سے اس کا تعلق ہوتا ہے, تو اس کے آباء و اجداد کی رسپیکٹ اور تعظیم کی بنیاد پر لوگ اسے بھی عزت دے دیتے ہیں. یہ ہوتا ہے. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ پڑھا لکھا تو زیادہ نہیں ہوتا لیکن متقی ہوتا ہے, پرہیزگار ہوتا ہے, تو تقوی اور پرہیزگاری کی بنیاد پر لوگ اس کو عزت دے دیتے ہیں. کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے. لیکن ہم ان اسباب کو جب سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی شخصیت پر فٹ کرتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے یہاں پے درم سلطان بود والا معاملہ نہیں تھا کہ میرا باپ بادشاہ تھا. ارے بھائی تمہارا باپ بادشاہ تھا, تم کیا ہو؟ غوث پاک کے یہاں ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے سارے آباء و اجداد اپنے وقت کے ولی, متقی اور علم والے بزرگ, آپ خود بھی متقی, پرہیزگار اور علم والے بزرگ, اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کا تقوی اور پرہیزگاری یہ جتنی مشہور ہے, آپ بتائیں کہ درمیان اولیاء اتنی پرہیزگاری اور تقوی اور کہاں ملتا ہے؟ حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو یہاں تک فرمان ہے کہ میں عشاء کے وضو سے 40 سال میں نے فجر کی نماز ادا کی, اور غلامان غوث جو ہے وہ فجر کے وضو سے فجر بھی نہیں پڑھ پاتے. وہاں 40 سال عشاء کے وضو سے فجر پڑھی گئی اور یہاں فجر کے وضو سے, تازہ وضو سے فجر بھی نہیں پڑھی جا رہی. عزیزان ملت اسلامی, تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ جو ہے آپ ہر اعتبار سے کامل اور سلسلے نسب حسنی حسینی سید. تو حسنی حسینی کیوں نہ محی الدین ہو, اے خضر مجمع بحرین ہے دریا تیرا. اور ایک اور بات بتاؤں, شاید میں اور آپ غوث پاک کی شان میں جو کچھ کہیں, بلکہ یقیناً جو کچھ کہیں گے وہ پڑھ کے ہی کہیں گے نا, کیونکہ ہم نے تو غوث پاک کا زمانہ پایا نہیں. وہ تو خوش نصیب لوگ ہیں جنہوں نے غوث پاک کا زمانہ پایا, لیکن ہم جو کچھ کہیں گے وہ پڑھ کے کہیں گے.
لیکن جنہوں نے غوث پاک کا زمانہ پایا اور وہ خود بھی بزرگ ہوں، وہ غوث پاک کی شان میں اگر کوئی بات کہیں تو وہ اتنی بڑی اور پختہ سند ہوتی ہے کہ اب اس کے آگے اور کسی سند کی ضرورت نہیں ہے۔ سیدنا احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی غوث پاک کے زمانے کی بزرگ ہے۔ آپ کا فرمان بہجت الاشرار شریف میں لکھا ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم غوث پاک کی شان کیا سمجھتے ہو؟ غوث پاک اس درجے کے قطب اور ولی ہیں کہ ان کے داہنے ہاتھ میں شریعت کا سمندر ہے اور بائیں ہاتھ میں طریقت کا سمندر ہے۔ سبحان اللہ۔ داہنے ہاتھ میں بحر الشریعہ اور بائیں ہاتھ میں بحر الطریقہ، یعنی شریعت اور طریقت دونوں کا مجموعہ دیکھنا ہو تو غوث پاک کی زندگی کو دیکھ لو، سبحان اللہ۔ ان کے ظاہری افعال کو اور اقوال کو دیکھو تو شریعت کا پتہ چلے، ان کے باطنی احوال کا جائزہ لو تو وہاں تمہیں طریقت کا پتہ چلے۔ اتنی کامل شخصیت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اگر یہ بات کہے تو اس میں کوئی وزن ہے نا، کیونکہ سیدنا احمد کبیر رفاعی بھی تو کوئی کم درجے کے ولی نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت نے خود لکھا ہے فتح رضویہ شریف میں کہ انہوں نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر کے سلام پیش کیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے کہ حضور جب تک میں مدینے سے دور رہتا تھا تو اپنی روح کو آپ کی بارگاہ میں بھیجا کرتا تھا سلام کے لیے، لیکن آج خود آیا ہوں تو میں مصافحہ کیے بغیر مزار سے ہٹنے والا نہیں۔ سبحان اللہ۔ اور پھر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا احمد کبیر رفاعی کو مصافحہ سے نوازا۔ سبحان اللہ۔ تو اتنی بڑی شخصیت غوث پاک کے حوالے سے یہ فرماتی ہے کہ غوث پاک بحر الشریعہ اور بحر الطریقہ دونوں کے مجموعے کا نام غوث پاک۔ غوث پاک فتویٰ بھی دیتے تھے۔ آپ اندازہ کرو کہ ایک شخصیت ہے، مدرس بھی ہے، مفسر بھی ہے، محدث بھی ہے، فقیہ بھی ہے، شاگردین بھی تیار ہو رہے ہیں، تقریری میدان میں جلسے بھی قائم ہو رہے ہیں، اور غوث پاک کی تقریر ہر ہفتے 3 مرتبہ ہوتی۔ کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ۔ آپ سنڈے کی مارننگ کو خطاب کرتے، ویک ڈیز میں اور ایک دن خطاب کرتے، اور جمعہ کے دن آپ بعد صلاۃ الفجر خطاب کیا کرتے تھے۔ تو ایک ہفتے میں 3 تقریریں، پھر درس بھی دینا صبح میں اور شام کو، اور پھر رات میں عشاء کے وضو سے فجر کی نماز بھی ادا کرنا، شاگردین کا گروہ بھی تیار کرنا، مریدین کے دلوں کی صفائی بھی کرنا، دوسرے ملکوں میں اور دوسری جگہوں میں شاگردین اور مریدین پھیلا کر کے دین کی خدمت بھی انجام دینا، اور اپنے سے قریب ہونے والوں کو اپنی نظر کے ذریعے چمکانا، یہ سارے کام مل کر کے غوث پاک پھر اس پر مستزاد فتوے بھی دیتے۔ اور آپ ایسے مفتی تھے، اپنے وقت کے ایسے مفتی تھے کہ جب آپ کے دور کے مفتیان سے کوئی جواب نہ بن پڑتا تو وہ سوال غوث پاک کے سامنے پیش کیا جاتا۔ سبحان اللہ۔ ایک سوال تھا کہ ایک شخص نے قسم کھائی ہے کہ وہ اللہ کی ایسی عبادت کرے گا جس میں کوئی اس کا شریک نہیں ہوگا، اور اگر وہ ایسی عبادت نہ کر سکا تو اس کی بیوی پر 3 طلاق۔ He will do an act of worship in which nobody else could participate with him, and if he is unable to do so then his wife will be divorced. اب اس نے سوچا اور مفتیوں سے پوچھا تو کہا کہ نماز تو ایسی عبادت ہو نہیں سکتی، کیونکہ اگر میں یہاں نماز پڑھوں ہو سکتا ہے میرے ساتھ کوئی نماز یہاں نہ پڑھے لیکن دوسری جگہ کوئی نماز پڑھے، تو نماز تو ایسی عبادت ہو نہیں سکتی کہ I myself could do alone in entire world. No. If nobody is praying where I am praying but somewhere else might somebody is praying namaz. روزہ بھی ایسی عبادت نہیں ہو سکتا. If somebody is not fasting in my area, in my place, might somewhere else somebody could fast. زکوٰۃ بھی نہیں ہو سکتی، صدقہ خیرات کوئی عبادت ایسی ہو ہی نہیں سکتی۔ مفتیان کرام سے کوئی جواب نہ بن پڑا تو کسی نے کہا کہ جاؤ شیخ عبد القادر جیلانی بھی ایک مفتی ہے، ان سے بھی ذرا پوچھ لو۔ غوث پاک کی بارگاہ میں دوڑتا دوڑتا آیا، کیونکہ بیوی نکاح سے جا رہی تھی نا، آیا اور کہا کہ حضرت ایسی بات ہے۔ تو غوث پاک نے فوراً برجستہ ارشاد فرمایا کہ اس کا جواب تو بڑا آسان ہے۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہا وہ یہ ہے کہ تم خانہ کعبہ چلے جاؤ
اور مطاف جو ہے نا جہاں طواف کیا جاتا ہے, this place should be kept empty only for you. And if you will do tawaf, then your wife will not be divorced and your qasam will be fulfilled. کیوں؟ اس لیے کہ طواف ایسی عبادت ہے جو مطاف کے علاوہ کہیں اور ہو نہیں سکتی. اور جب تو تنہا طواف کرے گا, کوئی تیرے ساتھ شریک نہیں ہوگا, تو وہ عبادت ہو گئی جس میں دنیا میں تیرا کوئی شریک نہیں. تو یہ شخص کہنے لگا کہ یہ تو بڑا اچھا مشورہ ہے اور آپ نے بڑا اچھا جواب دیا ہے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر وہ مکہ المکرمہ گیا, ریکویسٹ پر اس کے لیے مطاف خالی کیا گیا اور اس نے تنہا طواف کیا, اور اس طریقے سے اس کی بیوی بھی بچی اور اس کی قسم بھی نہیں ٹوٹی. سبحان اللہ. تو ایسے مفتی کا نام غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ, اور آپ کے بیٹے حضرت عبدالرزاق اور بھی دوسرے حضرات ہیں, یہ بھی اپنے وقت کے بڑے جید مفتی تھے, اور فقہ حنبلی کے مطابق یہ حضرات جو ہیں وہ فتویٰ دیا کرتے تھے. غوث پاک بڑے مفسر تھے. ایک مرتبہ کسی نے قرآن کی ایک آیت پڑھی تو غوث پاک نے بر وقت برجستہ ایک آیت کی 13 تفسیریں بیان کر دی. کتنی؟ 13 different commentary of one ayah of the Quran. And it was mentioned without referring to any book. اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ درس تفسیر بھی سجاتے تھے. آپ کے حوالے سے شیخ موقف لکھتے ہیں کہ ایک ایک آیت کی آپ 40 تفسیر بیان فرماتے تھے. اندازہ کرو نا یار, ہم جیسا کم پڑھا لکھا آدمی اعلیٰ حضرت کی علم کو جب پڑھتا ہے تو اشعش کر اٹھتا ہے. تو جن کے علم کو پڑھ کے اعلیٰ حضرت اشعش کر اٹھے, اس ذات کے علم کا عالم کیا ہو. اور اعلیٰ حضرت خود کہہ گئے کہ کوئی اپنے زمانے میں سالک ہو کہ واصل ہو, وہ کچھ بھی ہو, تیرا سائل ہے یا غوث. یعنی کسی منزل پہ کوئی علم کی بڑی منزل پہ پہنچا ہو, یا تصوف کی روحانیت کی کسی منزل پہ کوئی پہنچا ہوا ہو, لیکن غوث پاک کے در کا سائل ہے, سب کچھ یہیں سے ملا. اور حضرت شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, جو بڑے عظیم درجے کے مجدد اعلیٰ حضرت پہلے گزرے ہیں اور نقشبندی سلسلے سے منسلک. آپ کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ مشہور سلسلے جو ہیں وہ 4 ہیں. سلسلے قادریہ, چشتیہ, نقشبندیہ اور سہروردیہ. دوسرے بہت سارے سلاسل ہیں, لیکن کچھ سلاسل جو ہیں وہ برانچز ہیں, اور یہ برانچز جو ہے وہ انہی 4 سے ملتی ہے. اور کچھ سلاسل ایسے ہیں کہ جو کچھ مدت کے لیے رہے پھر منسوخ ہو گئے. Some سلاسل they were for certain time and then they were abrogated, inapplicable. لیکن سلسلے قادریہ, چشتیہ, نقشبندیہ, سہروردیہ یہ جاری سلسلے ہیں, اور اب بعد کے جتنے بھی سلاسل ہیں وہ ان میں سے کسی نہ کسی ایک روٹ سے کنیکٹڈ ہیں اور ملتے ہیں. عزیزان ملت اسلامی, سلسلہ قادریہ جو ہے اتنا عظیم سلسلہ ہے, اتنا عظیم سلسلہ ہے کہ جو اس سلسلے میں آ جائے اب اسے ہر سلسلے کا فیضان ملتا ہے. اور اعلیٰ حضرت کے بارے میں نے یہ بات پڑھی ہے کہ اعلیٰ حضرت کو 13 سلسلوں میں بیعت کرنے کی اجازت حاصل تھی, خلافت بھی اور اجازت بھی. سیدھے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ was given permission to take the bay'ah in 13 different سلاسل. ان میں سے کچھ سلاسل ایسے ہیں کہ جو غوث پاک سے بہت کم واسطوں سے ملتے ہیں, جیسے کہ سلسلے معمریہ. سمجھ رہے؟ اس میں سلسلے معمریہ میں حضرت اعلیٰ حضرت اشرفی میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی آتے ہیں. تو یہ بڑا قریب کا سلسلہ ہے, لیکن پھر بھی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میں جب بھی لوگوں کو بیعت کرتا ہوں تو سلسلے قادریہ جدیدیہ میں بیعت کرتا ہوں. اس کی وجہ کیا؟ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ کہ یہ سلسلہ غوث پاک سے ملتا ہے, تو مرید ہونے والے کو بھی غوث پاک کا فیضان مل جائے, مرید کرنے والے کو بھی غوث پاک کا فیضان مل جائے. اور سلسلے میں ہو سکتا ہے کہ کسی بزرگ کا دامن فیض سے خالی ہو, لیکن سرکار بغداد کا دامن فیض سے خالی ہو ہی نہیں سکتا. اور یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت
کہ انسان جب تک اپنے پیر کو کامل نہ سمجھے پیر کا فیضان کبھی حاصل نہیں کر سکتا. کچھ حضرات ہوتے ہیں نا اپنے ہی پیر کی خامیاں تلاش کرنے میں لگے. ارے تمہیں ہو کیا گیا ہے یار؟ جس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا اسی کی خامیاں تلاش کرنے میں لگے. بلکہ اگر حقیقتاً ہو سکتا ہے اس میں کوئی خامی ہو تب بھی مرید کو یہ روا نہیں کہ وہ اپنے پیر کی خامیاں تلاش کرنے لگے. اور اگر آپ نے یہ کام کیا تو آپ کو اس سلسلے کا فیض کبھی بھی نہیں مل سکتا کسی صورت نہیں. اور ایک اور بات، یک درگیر محکم بگیر، ایک دروازہ پکڑو لیکن مضبوطی سے پکڑو. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک بزرگ تھے اور بزرگ نے جو ہے وہ لوگوں سے کہا کہ تم جس چیز کے حوالے سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہو مجھ سے سوال کر سکتے ہو. تو لوگوں نے اپنے اپنے سوالات کرنا شروع کیا، لیکن یہ عارف باللہ بندہ جو ہے مست ہو کر کے کہنے لگا کہ میرے شیخ کا دامن خالی ہو گیا، میرے شیخ کا دامن خالی ہو گیا. تو بزرگ نے پوچھا کہ تمہارے شیخ کون ہیں؟ تو کہا کہ میرے شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی ہے. اتنا کہنا تھا کہ اس نے غوث پاک کو اپنے سامنے پایا اور غوث پاک نے سوال کرنے سے پہلے اسے عطا فرمایا. یک درگیر محکم بگیر. ایک اور واقعہ بھی اعلیٰ حضرت نے اور لکھا ہے کہ حضرت غوث پاک کے زمانے میں ایک بزرگ تھے حضرت شیخ عبد الرحمن تفسنجی رحمۃ اللہ تعالیٰ، بڑا تفسنج کے رہنے والے تھے. انہوں نے اپنے مریدوں کے سامنے ایک بار یہ کہہ دیا آخری بات کہ انا بین الاولیاء کل کرکی بین الطیور اطولہم عنقا. میرا مقام ولیوں کے درمیان ایسا ہے جیسے کرکی پرندے کا مقام پرندوں کے درمیان. کرکی پرندے کی گردن سب سے اونچی ہوتی ہے، ولیوں کے درمیان میری گردن بھی سب سے اونچی ہے. غوث پاک کا ایک مرید وہیں بیٹھا ہوا تھا. اس نے فوراً اپنی چادر جو فقیروں کا درویشانہ لباس ہوتا ہے اس کو یوں اتارا اور حضرت شیخ عبد الرحمن نے اس کو سر سے لے کر کے پاؤں تک دیکھا اور کہا کہ اپنی چادر اوڑھ لو. تو مرید کہنے لگا کہ فقیر ایک مرتبہ چادر اتار دے دوبارہ پہنتا نہیں. اور وہیں سے اپنی بیوی کو آواز دی کہ اے فاطمہ مجھے میرا کپڑا دے. وہاں انہوں نے سن بھی لیا، کپڑا دے بھی دیا، انہوں نے زیبتن کر بھی لیا. اس کے بعد پھر حضرت شیخ عبد الرحمن نے پوچھا کہ کس کے مرید ہو؟ کہا کہ میں شیخ عبد القادر جیلانی کا مرید ہوں. ارشاد فرمایا تبھی میں دیکھ رہا ہوں کہ سر سے پاؤں تک تمہارے جسم کا ہر بال رحمت الہی سے بھرا ہوا. سبحان اللہ. لیکن حضرت شیخ عبد الرحمن نے یہ کہا کہ جاؤ تمہارے شیخ سے جا کر کے یہ کہو کہ میں جو ہے 40 سال سے مقام خاص جو ہوتا ہے بارگاہ الہی کا وہاں چوکھٹ پر رہتا ہوں 40 سال سے، لیکن کبھی بھی میں نے تمہارے پیر شیخ عبد القادر جیلانی کو نہ جاتے دیکھا نہ آتے دیکھا. اپنے 2 مریدوں سے کہا کہ جا کر کے شیخ عبد القادر جیلانی کو یہ کہہ دو. تفسنج سے وہ نکلے. ادھر شیخ عبد القادر جیلانی سرکار غوث پاک نے اپنے 2 مریدوں کو بھیجا اور کہا کہ تمہیں راستے میں شیخ عبد الرحمن کے 2 مریدین ملیں گے، ان کو واپس لے کر کے شیخ عبد الرحمن کے پاس جاؤ اور جا کر کے کہو کہ جو دہلیز اور چوکھٹ پر ہوتے ہیں وہ اندر والے کو نہیں جانتے اور جو اندر والا ہوتا ہے وہ اسے نہیں جانتا جو مقام خاص میں رہتے ہیں. اور انہیں بتا دینا کہ فلاں دن یا فلاں رات 12,000 اولیاء کو جو خلعت اور جو کرامتیں ملی تھی وہ میرے صدقے سے ملی تھی، اور تمہیں جو خلعت ملی وہ بھی میرے ہاتھوں سے میرے توسط سے ملی تھی، اور تمہاری خلعت کے اوپر سونے سے سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ شریف لکھی ہوئی تھی. یہ بات حضرت شیخ عبد الرحمن کو بتا دینا. حضرت شیخ عبد الرحمن کی بارگاہ میں جب وہ چاروں کے چاروں آئے، غوث پاک کے 2 مرید، ان کے 2 مرید، اور مریدوں نے آ کر کے کہا کہ حضرت نے یہ کہا ہے کہ تم ابھی چوکھٹ پہ رہتے ہو، شیخ عبد القادر جیلانی تو مقام خاص میں رہتے ہیں، اور چوکھٹ والا اندر والے کو نہ جانے، اندر والا مقام خاص والے کو نہ جانے. اور آپ نے یہ فرمایا کہ فلاں رات آپ کو جو خلعت ملی اس پر سونے سے سورہ اخلاص لکھی تھی، وہ خلعت بھی سرکار غوث پاک کے ہاتھوں سے اللہ نے تمہیں عطا فرمائی. حضرت شیخ عبد الرحمن کہتے ہیں
کہ صدق الشیخ عبد القادر الجیلانی وہو سلطان الوقت، شیخ عبد القادر جیلانی نے بات سچی بیان کی ہے، اب میں مان گیا کہ وہ سلطان الوقت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حالات کہتے ہیں صحابیت ہوئی، پھر تابعیت ہوئی، آگے بس قادری منزل ہے یا غوث، آگے بس قادری منزل ہے یا غوث۔ اب امام مہدی کے آنے تک قطبیت کبریٰ کا جو عظیم منصب ہے وہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہے۔ اب کوئی جو مرتبہ لے کر کے آئے گا روحانیت اور ولایت کے درجات میں غوث پاک سے اوپر نہیں جا سکتا، وہ ان کے تحت ہی رہے گا۔ اسی لیے مجدد الفسانی کہتے ہیں اپنے مکتوبات کے اندر کہ اب روحانیت کے گروہوں کو اور ان کے افراد کو جو بھی فیضان ملتا ہے وہ سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار سے اور آپ کی بارگاہ سے ملا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی پڑھنے پڑھانے میں، واعظ و نصیحت میں، تبلیغ و ارشاد میں، دین اور دین کی خدمات کی تبلیغ میں گزری ہے۔ اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی جیسا کہ میں نے شروع میں بھی بتایا، یہ صرف اس لیے نہیں، it is not just to entertain our ears, to listen something from one and pass it through other، نہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں سیکھنی ہیں۔ ہم بھی مانتے ہیں کہ we cannot perform extraordinary actions and supernatural کرامات like غوث پاک، لیکن ان کرامات میں جو باتیں ہماری اصلاح کے لیے ہیں، اصلاح والی باتیں تو ہم اپنے اندر منتقل کر سکتے ہیں نا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔